بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. وفي رواية أحمد وأبو داود عن معاوية رضي الله عنه 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وإنه سيخرج في أمته أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا أدخله. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البتہ ضرور بالضرور میری امت پر آئے گا وہی زمانہ جیسا بنو اسرائیل کے اوپر آیا. البتہ ضرور بالضرور میری امت پر آئے گا ویسا ہی زمانہ جیسا بنو اسرائیل کے اوپر آیا. حذو النعل بالنعل، ایک جوتے کے دوسرے جوتے کے برابر ہونے کی طرح. بنو اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل سے جو خاندان آباد ہوا ہے، دنیا کی تاریخ کے اندر بڑی نمایاں قوم رہی ہے، خیر کے اعتبار سے بھی اور شر کے اعتبار سے بھی. بکثرت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بنو اسرائیل کے اندر تشریف لائے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو تورات ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ انجیل ملی، اور پھر تورات و انجیل کے بیچ میں بھی یعنی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ مختلف انبیاء کرام آتے رہے ہیں. سب ان کو تورات کی دعوت دیتے تھے، تورات کے اوپر عمل میں جو بگاڑ پیدا ہو جاتا تھا اس کے اصلاح اور سدھار کا کام کرتے تھے. لیکن بنو اسرائیل تھی یہ بہت ڈھیٹ قوم، یہ بار بار اللہ کے انعامات سے فائدہ اٹھاتے تھے اور بار بار ناشکری کرتے تھے، پھر جاتے تھے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ایک مثالی تاریخ ہے، اور ایسے ہی ان کے ڈھیٹ پن کی اور اللہ اور نبیوں کے آگے شرارت کی بھی تاریخ ہے. اس لیے قرآن کے اندر خاص طور سے سورہ بقرہ کے اندر اور بھی دوسرے مقامات کے اندر ان کی شرارتوں کا بار بار تذکرہ آیا ہے. یہ کچھ دنوں تک سیدھے راستے پر قائم رہتے تھے، لیکن بالآخر پھر شریعت سے انحراف کر جاتے تھے، نبی اور نبوی تعلیم کی مخالفت کر جاتے تھے. اور بالآخر جب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو تورات ملی اور کچھ دن عمل کے بعد پھر خود موسیٰ علیہ السلام کی حیات ہی میں بار بار ان سے بیجا مطالبہ کرتے تھے، حجت بازی کرتے تھے، انکار کر دیتے تھے. اور کسی نبی کے زمانے میں جب ان سے
کافروں سے قتال کا حکم ہوا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا پروردگار جا کر لڑیے، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ اس طرح کی نبیوں سے ڈٹائی کی باتیں کرنا ان کا شیوا رہا ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے تو بہت تھوڑے طبقہ نے ان کو قبول کیا اور ایمان لائے، جو ان میں سے نصرانی اور عیسائی کہلائے۔ اکثر بنو اسرائیل نے انکار کیا، جھٹلایا، کتنے نبیوں کو قتل کیا، اور پھر ماننے کے بعد بھی ماننے والوں کو ایمان پر اور اطاعت پر قائم رہنے کا زمانہ زیادہ دنوں تک نہیں رہتا تھا، وہ پھر جاتے تھے، بھٹک جاتے تھے، ہٹ جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے زمانے میں کے بارے میں یہ پیشین گوئی فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے مختلف زمانے بگاڑ کے اور شریعت سے ہٹنے کے اور شرعی تعلیمات کی مخالفت کے جو ادوار اور جو حالات بنو اسرائیل پر آئے ہیں، بالکل وہی کیفیت اور وہی حالت میری اس امت کے اوپر بھی آئے گی۔ یہ لوگ بھی بنو اسرائیل کے نقش قدم پر چلیں گے اور شریعت کی مخالفت کریں گے، سنت و شریعت کو چھوڑیں گے، دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کریں گے اور اپنی منمانی اور نفسانی خواہشات پر عمل کریں گے۔ جیسے بنو اسرائیل نے کیا ہے وہی سب کوتاہیاں، غلطیاں، خامیاں فرماتے ہیں تاکید کے ساتھ کہ ضرور بھی ضرور میری امت بھی یہ کرے گی۔ میری امت کے سامنے بھی یہ زمانہ آئے گا کہ لوگ دین و شریعت کے ساتھ ویسا ہی کھلواڑ کریں گے جیسے بنو اسرائیل نے کیا۔ اور دین و شریعت کی مخالفت اور ان کے ساتھ کھلواڑ کے بارے میں جو بتلا رہے ہیں کہ بنو اسرائیل جیسا میری امت بھی کرے گی، اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل ہو بہو مطابق ہوتا ہے۔ دو پیر کے چپل دونوں چھوٹے بڑے نہیں ہوتے، اس کا بنانے والا موچی اور اس کا جو ماہر اور کاریگر ہوتا ہے وہ ایک ناپ طے کرتا ہے اور دونوں پیر کی چپل کو بالکل برابر کرتا ہے، اور انسان یہی پہنتا بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کا ایک پیر کا چپل کا نمبر کچھ اور ہو اور دوسرے پیر کے چپل کا نمبر کچھ اور ہو، دونوں پیر کے چپل اور جوتے ہو بہو بالکل مطابق ہوتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ جیسے دو چپل اور دو جوتے آپس میں بالکل برابر ہوتے ہیں، ان میں کوئی تفاوت اور فرق نہیں ہوتا، ایسے ہی آگے چل کر حالات کے بگڑنے میں، شریعت کی مخالفت کرنے میں، نفسانی خواہشات پر عمل کرنے میں میری امت اور بنو اسرائیل کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ہو بہو بالکل عین بنو اسرائیل کے مطابق ہماری امت کا حال بھی ہو جائے گا۔ حتیٰ ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ، فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر بنو اسرائیل میں کوئی ایسا شخص رہا ہو جس نے کھلم کھلا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو، لکان فی امتی من یصنع ذلک، تو البتہ میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو یہ گھناؤنا کام کرے گا۔ اتنی مطابقت ہوگی کہ اگر بنو اسرائیل میں کسی نے زنا اور بدکاری کی ہے اپنی ماں کے ساتھ، جو کس زنا یوں ہی کس قدر کبھی اور سنگین جرم ہے، لیکن ماں کے ساتھ جس نے اس کو جنا ہے اور اس کے لیے ایک قابل احترام عورت کی شکل میں اس کا وجود ہے، وہ اس ماں کے ساتھ بدکاری کرے، اور پھر یوں نہیں کہ بدکاری کرے بلکہ وہ بھی علانیہ، چھپ کر نہیں، کھلم کھلا لوگوں کے سامنے بالکل کھلے طور پر، فرماتے ہیں کہ اگر بنو اسرائیل میں کسی نے ایسا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جو بنو اسرائیل کے اس عمل میں بھی مطابقت کریں گے۔ یہ مطابقت کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ ہو بہو بعین ہی جو حالات، جو کیفیت شریعت کی مخالفت کی، ڈھٹائی کی، گناہ میں مبتلا ہونے کی جو کیفیت بنو اسرائیل کی رہی ہے دنیا کی تاریخ میں، ایک دور آئے گا کہ میری امت بالکل انہی کے نقش قدم پر ہو جائے گی۔ اور بطور مثال ہے کہ یہ دنیا ایک گھناؤنے جرم کے بارے میں کہ بنو اسرائیل کے کسی شخص نے اگر اپنی ماں سے بدکاری علانیہ کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ اس حدیث کے اندر جو ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کی پیشین گوئی دی گئی ہے، اس کے بارے میں جو متقدمین اور پہلے کے محدثین تھے وہ سوتیلی ماں مراد لیتے تھے،
ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرے؟ یہاں سوتیلی ماں مراد ہوگی کہ امت میں ایسے پیدا ہوں گے جو سوتیلی ماں کے ساتھ زنا کریں۔ ان کے جو زمانہ تھا، ان کا جو وقت تھا، وہ خیر کا زمانہ تھا، خیر اور بھلائیاں غالب تھی، اس لیے ان کے لیے یہ سمجھنا اور ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی شخص مسلمان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے۔ لیکن ان زمانوں کے اندر ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں اور اخبارات کی خبروں کی زینت بھی بن چکے ہیں کہ بلا شبہ اس امت کے اندر ایسے بدبخت وجود میں آ چکے جنہوں نے اپنی سگی ماں کے ساتھ، جس ماں نے اس کو پیٹ سے جنا ہے، ان کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ ایسی خبریں آ چکی ہیں، اور خبروں کے اندر آنا ظاہر ہے کہ وہ کام ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ ڈھکا چھپا ہوتا تو کسی کو معلوم کیسے ہوتا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی، اور جو پہلے کے محدثین اس سے سوتیلی ماں مراد لیتے تھے، ان کا وہ خیال بھی غلط ثابت ہو گیا کہ حقیقی ماں ہی مراد ہے۔ اور بنو اسرائیل میں یقیناً ایسے بھی شخص گزرے ہیں جنہوں نے اپنی حقیقی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہی حال اور وہی مکمل کیفیت ہماری امت پر بھی آئے گی، تو وہ دور بھی آ چکا۔ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً، اور بلا شبہ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ بنو اسرائیل اپنے مذہب اور اپنی آسمانی جو کتاب ان کے پاس تھی، تورات، زبور، انجیل، ان کتابوں پر اپنے معنی اور اپنے منمانی اعتبار سے اختلاف کر کے، اپنے من کا معنی متعین کر کے، اور اپنے نفسانی خواہشات پر عمل کر کے وہ 72 گروہ کے اندر بڑھ گئے۔ ان کی 72 جماعتیں بن گئی جو الگ الگ اعتبار سے اللہ کی کتاب کی مخالفت کرتے تھے۔ کسی کی مخالفت کا انداز کسی حکم کے اعتبار سے ہوتا تھا، کسی کا کسی کے اعتبار سے ہوتا تھا۔ کوئی نبیوں کو جو ہے کہ واجب القتل سمجھتا تھا، ایسے بھی بنو اسرائیل تھے، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ وغیرہ کو قتل کیا، اور ایسے بھی بنو اسرائیل میں ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور نبی کو خدا سمجھ لیا۔ تو یہ بھی اپنے اپنے اعتبار سے معنی متعین کر کے اللہ کی آیتوں کی وہ مخالفت کر کے اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ 72 گروہ میں بڑھ گئے، ان میں 72 فرقے بن گئے، 72 جماعتیں بن گئیں۔ اب اوپر کہا تھا کہ جو حال جو معاملہ بنو اسرائیل کا ہوا وہی میری امت کا بھی ہوگا۔ تو اب اس کا مطلب کہ جیسے اس میں اگر ماں کے ساتھ بدکاری ہوئی ہے علانیہ، تو اس امت میں بھی ایسا کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اور بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے ہیں، تو کیا اس امت میں بھی 72 فرقے ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، اس میں ایک قدم بنو اسرائیل سے میری امت آگے بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ جتنی برائیاں ہیں، جتنی نفسانی خواہشات اور شریعت کی مخالفتیں ہو سکتی ہیں، ہر جگہ ہماری امت بنو اسرائیل کے بالکل قدم بقدم ہوگی، جیسے ایک پیر کا جوتا دوسرے پیر کے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے۔ لیکن فرقوں میں بٹنے کے اندر بنو اسرائیل سے آگے بڑھ جائے گی ہماری قوم۔ بنو اسرائیل تو 72 گروہ اور 72 فرقوں میں بٹے تھے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے، اس میں وہ ایک قدم آگے بڑھ جائیں گے، اور 73 گروہ کے اندر اپنی نفسانی خواہشات کے اعتبار سے اللہ کی کتاب میں اور شریعت کے احکام میں اور عقائد میں، دینی تعلیمات میں اپنی نفسانی خواہشات گھسا کر اپنا منمانا معنی اور مطلب بیان کر کے لوگ 73 گروہ کے اندر بڑھ جائیں گے۔ فرماتے ہیں کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں ہوں گے، ان فرقوں میں سے سب کے سب جہنم میں ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک گروہ کے، ایک جماعت کے علاوہ، یعنی 73 میں سے ایک کے علاوہ 72 سب کے سب جہنم میں ہوں گے۔ اس لیے کہ وہ قرآن کو سمجھنے میں، دین کو سمجھنے میں اور دینی احکام کے بارے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور صحابہ اور بزرگان دین اور علماء حق کے تشریحات اور ان کی ہدایات پر عمل کے بجائے وہ اپنی نفسانی خواہشات کو گھسائیں گے، اس کو اپنا فیصل بنائیں گے، جس کے نتیجے میں وہ غلط نتیجہ نکالیں گے اور وہ گمراہی تک پہنچ جائیں گے، اور گمراہی کے نتیجے میں سب کے سب جہنم کے مستحق بن جائیں گے، سوائے ایک گروہ کے۔ 73 میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو جہنم میں نہیں جائے گا، اس کو جہنم سے نجات ملے گی۔
قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے پوچھا، جو بڑے ہوش مند اور ہوشیار لوگ تھے، انہوں نے 73 کی تفصیل نہیں پوچھی کہ آپ ان 73 کے بارے میں بتلا دیجئے کہ ان کی علامات کیا ہوں گی، بلکہ صحابہ نے یہ دیکھا کہ کون اتنی لمبی تفصیل کے چکر میں پڑے گا۔ ایک فرقہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا، تو بس اسی ایک کا پتہ چل جائے اور اسی میں سے ہم ہونے کی کوشش کر لیں، باقی 72 کا ہمیں جب اس میں سے ہونا ہی نہیں ہے تو اس کو جان کر کیا کریں گے۔ تو یہ صحابہ اکرام نے بڑی عقل مندی کے ساتھ یہ سوال فرمایا، اور ان کے سوال کے نتیجے میں ہمیں مختصر سا جواب مل گیا۔ من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ وہ نجات پانے والی جماعت والے کون ہوں گے، وہ ایک فرقہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ نجات پائیں گے، ان کو جہنم سے نجات ملے گی، وہ کون ہوں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، آپ نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے، ما انا وہ لوگ ہوں گے جو اس طریقے پر ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو عقیدہ، جو ایمان اور جو شرعی تعلیمات، تشریحات اور احکام، قول، فعل جو ہم نے دیا ہے، جس پر ہم ہیں، جس کو ہم بیان کر رہے ہیں اور کر کے دکھلا رہے ہیں، اور جو مجھ سے میرے صحابہ لے کر نقل کر رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں، جو بھی بعد میں آنے والا ان چیزوں پر رہے گا وہی نجات پانے والا ہے، اور جو ان سے ہٹا ہوا ہوگا وہ ان 72 میں چلا جائے گا جو جہنم میں جانے والے ہیں، جو نجات پانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مختصر سے لفظ کے اندر یہ بات بیان فرما دی کہ میری امت جب 73 فرقوں کے اندر بڑھ جائے گی اور اس معاملے کے اندر وہ بنو اسرائیل سے آگے ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ ایسے وقت کے اندر جب کہ یہ دین ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک حق پر قائم رہنے والے لوگ ہوں گے، نبی اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہوں گے، تو اس کی ایک مختصر سی آپ نے نشانی اور پہچان بتلا دی، ما انا علیہ و اصحابی۔ اسی کو حضرات محدثین نے کہا ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، جو ما انا علیہ و اصحابی ہیں، یہ وہی اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت سے مراد سنت نبوت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے والے، اور جماعت سے مراد صحابہ اور اس امت کے اجماع پر چلنے والے، اجماع پر عمل کرنے والے، اور جو ان کی مخالفت کرنے والے ہیں، جو نبی کی سنتوں سے انحراف کر رہے ہیں، یا نبی کی تو مان رہے ہیں لیکن خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر صحابہ کی انفرادی یا اجتماعی رائے کو، ان کے فتاویٰ کو، ان کے فیصلے کو اور صحابہ کے متفقہ فیصلوں کو اگر نہیں مان رہے ہیں تو وہ یہ اس ایک ناجی جماعت میں نہیں ہو سکتے، وہ ان 72 میں چلے جائیں گے جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر ہوں گے۔ تو یہی ایک جماعت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ما انا علی و اصحابی، اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ جو ائمہ اربعہ ہیں، جو اس وقت 4 مسلک چل رہے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، ان کے جو عقائد ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، یہ بعین ہی وہی ہیں جو سنت رسول اللہ سے اور سنت خلفائے راشدین سے اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور اس بات پر امت کا اجماع ہے۔ ہر زمانے کے علماء حق کا جس بات پر اجماع ہو جائے وہ شریعت کے اندر حجت اور دلیل ہے، اس لیے کہ قرآن نے اس کو سند دی ہے۔ ہمارے یہاں اصل مدار اور بنیاد دینی احکام اور مسائل کا اور عقائد کا قرآن اور حدیث ہی ہے، لیکن قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام عقائد اور مسائل امت کو ڈائریکٹ براہ راست قرآن سے نہیں ملیں گے۔ قرآن نے صحابہ کو بھی سند قرار دے دیا ہے، آمنو کما آمن الناس، کہیں فرمایا کہ جو لوگ صحابہ کی ہدایت کو پکڑ لیں، صحابہ جیسا
ہدایت کی راہ پکڑ لیں تو وہ صحابہ کی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ جیسا اگر ایمان لے آئیں تو آدمی کو قرآن کہہ رہا ہے، یہ سرٹیفکیٹ اور سند دے رہا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو ہم جو صحابہ کو پکڑ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ صحابہ کوئی الگ لوگ ہیں دین سے ہٹ کے کوئی بات کر رہے ہیں، قرآن نے ان کو سند دیا ہے، قرآن نے ہم سے ان کے بارے میں کہا ہے کہ اپنا ایمان انہی کے مطابق کرو، اپنا عمل انہی کے مطابق کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری سنت کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کو بھی پکڑو، ابو بکر اور عمر کو بھی پکڑو، عثمان اور علی کو بھی پکڑو، کہیں فرمایا اہل بیت کو پکڑو، اور کہیں فرمایا کہ میرے تمام صحابہ کے اندر ہدایت کا نور موجود ہے، جو صحابہ میں سے کسی کو بھی پکڑ لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہم قرآن اور حدیث کے بعد جو صحابہ کو مان رہے ہیں اور صحابہ کے فتاووں اور فیصلوں کو تسلیم کر رہے ہیں، وہ قرآنی حکم کی بنا پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنا پر۔ تو ہم جو صحابہ کو مان رہے ہیں وہ قرآن کے حکم کی بنا پر، لہٰذا ہم اگر کہیں کسی مسئلے کے اندر ہمیں ڈائریکٹ قرآن سے رہنمائی نہیں مل پا رہی ہے، حدیث ہمارے کسی مسئلے کے بارے میں خاموش ہے، حدیث کے اندر کوئی صاف بیان نہیں ہے، وہاں اگر ہم صحابہ کے فیصلے کو پکڑ رہے ہیں تو وہ قرآن کے حکم پر پکڑ رہے ہیں، تو گویا صحابہ کے حکم کو پکڑنا قرآن ہی کو پکڑنا ہے، صحابہ کو پکڑنا نبی کے حکم پر نبی کے ہی حکم کو پکڑنا ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کے بعد پھر ہر زمانے کے ائمہ مجتہدین علماء حق اس زمانے کے پیش آنے والے حالات سے متعلق جو حکم شرعی طے کر دیں، جس پر اتفاق کر لیں، وہ دین کے اندر حجت ہے اور قطعی دلیل ہے، اور مسلمانوں کو ان کو ماننا لازم اور ضروری ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں قرآن سے دکھلاؤ اور حدیث سے دکھلاؤ، ہر مسئلہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے دکھلایا نہیں جا سکتا۔ قرآن اور حدیث ایک اصولی کتاب ہے، اور صحابہ نے اور ہر زمانے کے علماء ربانیین نے علم کی روشنی کے اندر قرآن اور حدیث کی آیات سے اور صحابہ کے فیصلے اور فتاووں سے ہر نئے آنے والے مسائل کا حل نکال لیتے ہیں، اور جب انہوں نے علم اور صحیح علم کی روشنی میں نکالا ہے اور قرآن و حدیث سے نکالا ہے تو ہمیں ان کو بھی تسلیم کرنا لازم ہے۔ یہی اس کے اندر یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ صحابہ کی بھی یہی عادت تھی، صحابہ اکرام میں جو عالم نہیں تھے ان کے سامنے جب نئے کوئی مسائل آتے تھے جس کا تذکرہ قرآن کے اندر نہیں ہوتا تھا، احادیث رسول کے اندر نہیں ہوتا تھا، تو وہ دوسرے صحابی سے رجوع کرتے تھے۔ صحابہ میں جو فقہا تھے، جو عالم دین اور مفتیان تھے، سارے صحابہ مفتی نہیں تھے، سب فتویٰ نہیں دیتے تھے، جو ان میں فتویٰ دینے والے تھے، جو اجتہاد کرنے والے تھے، وہ صحابہ انہی سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ اور اسی طرح صحابہ کے آخر میں جب تابعین کا دور آیا تو تابعین کی ایک بڑی جماعت بھی صحابہ سے پوچھتی تھی، اور پھر تابعین میں جو فتاویٰ اور اجتہاد کے مقام پر فائز ہوئے، عالم دین ہوئے، مجتہد ہوئے، مفتی ہوئے، تو بہت سے غیر مفتی صحابہ بھی مجتہد تابعین سے پوچھتے تھے۔ یہی رواج چلا آ رہا ہے۔ تو یہی صحابہ کا طریقہ ہوا کہ سارے مسائل براہ راست قرآن میں نہیں ملیں گے، احادیث میں نہیں ملیں گے، امت کے فقہا اور مفتیان اور مجتہدین کے نئے مسائل پیش آنے کی صورت میں قرآن و حدیث سے ان کے نکالے ہوئے حکم کو ماننا پڑے گا، اس کو لازم پکڑنا پڑے گا۔ یہی صحابہ کا طریقہ رہا ہے، اور یہی تابعین کا طریقہ رہا ہے، یہی ہر زمانے کے علماء حق کا طریقہ رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث آ رہی ہے، یہ سند دی ہے کہ میری امت کے علماء حق کبھی بھی غلط پر، خطا پر اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مسئلہ غلط ہو اور پوری امت کے جتنے اہل حق علماء سب کا اس غلطی پر اتفاق ہو جائے کہ ہاں یہی صحیح ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی نہ کوئی اس سے اختلاف ضرور کرے گا، اور جہاں اختلاف ہو جاتا ہے وہاں آدمی کو اختیار ہے کہ وہ دونوں میں سے دو عالم میں سے جس کی چاہے بات مان لے، اگر دونوں اہل حق میں سے ہوں۔ لیکن جب کسی پر ایک پر سب کا اتفاق ہو جائے تو اب اس سے انحراف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، اتفاقی مسئلہ قطعی ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ سند دی ہے اور یہ کہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں جو عام مومنین کے راستے کی مخالفت کرتے ہیں۔ یا عام مومنین سے مراد مجتہدین ہیں اور علماء حق ہیں۔ علماء حق کی جماعت ہر زمانے کی
دین کے لیے جس راستے کو متعین کرتی ہے، اس زمانے کا اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کرتا ہے، اس سے ہٹ کر چلتا ہے، تو وہ اس قرآنی وعید کے اندر داخل ہے، وہ اجماع کی مخالفت کرنے والا کہلائے گا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ علماء حق کے اجماعی راستے کو چھوڑ کر جدھر جا رہا ہے گمراہی اور انفرادیت کی طرف، ہم اس کو ادھر ہی ڈال دیں گے، ادھر ہی چلتا چھوڑ دیں گے، اور بالآخر وَنُصْلِهِ جہنم، اور آخر میں ہم اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ تو اس حدیث کو ہمارے ہاں حقانیت کا اس کو معیار سمجھا جاتا ہے۔ ناجی اور جماعت، نجات پانے والی جماعت کا اللہ کے نبی نے معیار قرار دیا ہے کہ جو جماعت اس طریقے پر ہوگی جس پر میں ہوں، جو عقیدہ، جو ایمان، جو قول اور جو فرمان اور جو عمل نبی کا تھا، جو بندہ اس پر ہے، یا جو دین کے معاملے میں عمل کا، بیان کا، اجتہاد کا جو بھی طریقہ صحابہ کا تھا، جو اس کو قبول کیے ہوئے، فرماتے ہیں کہ وہی جماعت نجات پانے والی ہوگی، اور جو نبی اور صحابہ کے روش اور طریقے پر نہیں ہے وہ نجات پانے والے نہیں ہو سکتے، وہ ان 72 میں ہوں گے جو جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ جو 72 وہ جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جائیں گے، وہ نبی اور صحابہ کے طریقے سے نکلنے کی بنا پر وہ گمراہ ہوں گے، وہ کافر نہیں ہوں گے۔ اگر کافر ہوتے تب ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جاتے، لیکن وہ کافر نہیں ہوں گے، وہ رہیں گے مسلمانوں کا ایک فرقہ، لیکن وہ گمراہ ہوں گے، اس لیے ان کو نجات اول مرحلے میں نہیں ہوگی، پہلے وہ جائیں گے جہنم میں، اور اپنی گمراہی اور بدعقیدگی کا اور نبی اور صحابہ کے طریقے کے خلاف چلنے کی ان کو سزا بھگتنی پڑے گی، اور بھگتنے کے بعد پھر بالآخر وہ ایک دن نکالے جائیں گے۔ لیکن نبی اور صحابہ کے راستے پر جو چلنے والے ہیں، جن کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت کی اگر کوئی نافرمان ہے، مثلا ایک شخص ہے اہل سنت والجماعت کے نظریات رکھتا ہے، عقائد اس کا وہی ہے، لیکن اتفاق سے وہ نماز نہیں پڑھتا مثلا، تو نماز چھوڑنے کا گناہ ہے، تو ایسا نہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کا ہے تو نماز چھوڑنے کی اس کو سزا نہیں ملے گی، اس کو بھی ملے گی۔ تو اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اب فرق کیا ہوا؟ تو وہ 72 گمراہ ہیں، وہ بھی جہنم میں جا رہے ہیں، اہل سنت والجماعت میں کہا یہ بے نمازی ہے، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، تو اس کو بھی جہنم میں جانا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ دونوں میں فرق ہے، جو نبی اور صحابہ کے طرز عمل سے مخالفت کر کے ایک غلط راہ متعین کرے گا، غلط کو صحیح کہے گا کہ ہاں یہ صحیح ہے، اس راستے پر چلو، بدعت کو سنت کہے گا کہ اس راستے پر چلو، اور صحابہ کے فیصلے اور فتاووں کو غلط ٹھہرائے گا کہ یہ غلط ہے، جیسے حضرت عمر کا فیصلہ 20 رکعت، اس کو غلط کہا جا رہا ہے، حضرت عثمان کی جمعہ کے اندر ایک اذان کا اضافہ، اس کو غلط کہا جا رہا ہے مثلا، اور بھی بہت سے صحابہ کے فیصلے اور فتاوے ہیں، تو اس کو باقاعدہ غلط کہا جا رہا ہے، اور جو اس کے خلاف چل رہے ہیں اپنا عمل اس کو صحیح کہا جا رہا ہے۔ تو ان کی اس مخالفت کی بنا پر یہ 72 فرقوں میں ہو گئے، تو یہ جو جہنم میں جائیں گے، ان کے جہنم میں جلنے اور سزا پانے کی مدت بڑی لمبی ہوگی۔ اور کوئی اگر اہل سنت والجماعت کا ہے، وہ صحابہ کے فیصلوں اور ان کی رائے سب کو تسلیم کرتا ہے، لیکن افسی سستی اور غفلت کی بنا پر مثلا نماز نہیں پڑھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کسی کا مال غصب کر لیا، لیکن وہ سب کو غلط سمجھ کے کر رہا ہے، وہ جب مرے گا اسی حال پر وہ جہنم میں جائے گا، تو اس کو اس گمراہ کے مقابلے میں اس کی سزا کم ہوگی۔ مثال کے طور پر اس کو 10 سال جلنا ہے تو اس کو سال ہی بھر جلنا ہے، اتنے دنوں میں یہ نکال دیا جائے گا۔ تو یہ ہے نجات یافتہ جماعت میں سے ہونے اور گمراہ جماعت میں ہونے کا فرق۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کا مثلاً بے نمازی وہ بھی تو جہنم میں جا رہا ہے، تو کیسے یہ ناجی ہوا؟ تو بہرحال جو فرائض کو، واجبات کو، سنن مؤکدات کو چھوڑنے والا ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھے، چاہے وہ گمراہ کی جماعت سے رکھے، چاہے اہل حق کی جماعت سے تعلق رکھے، اس کو اس گناہ کی تو سزا دی جائے گی، لیکن گمراہ لوگوں کو ان کے گمراہی کی جو سزا دی جائے گی وہ اس بدعملی کی سزا سے بہت زیادہ ہوگی۔ یہی فرق ہوگا دونوں کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو پیشین گوئی فرمائی تھی اپنی امت کے بارے میں، یہ ہو بہو صادق آ چکی، اور یہ امت اصولی طور پر 73 فرقوں کے اندر بڑھ چکی ہے، اور اصول سے ہٹ کر ان فرقوں کے الگ الگ شاخوں کو دیکھا جائے گا تو 73 سے بھی زائد ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو 73 کہا ہے یہ اصولی اعتبار سے، جیسے مثال کے طور پر
روافض اور شیعہ ایک فرقہ ہے، اصولی اور بنیادی طور پر ان کے قدر مشترک عقائد ایک فرقہ ہے، لیکن پھر ان کے اندر آپس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر جو ان کے اعتبار سے چھوٹے ہیں، ہمارے اعتبار سے وہ سب بہت بڑے ہیں، تو ان کے اعتبار سے خود یہ بعض علماء کے قول کے مطابق 22 فرقے اور بعض علماء کے مطابق 32 گروہ، تو ایک شیعہ کے اندر 32 گروہ، ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ کا اس امت کے اندر جو اولین فرقوں میں سے ہے، جس کا عقیدہ یہ تھا کہ جب بندے نے نیکی کر لی تو اللہ پر واجب ہے کہ اس کو ثواب دے، جنت میں داخل کرے، اللہ اس کو جہنم میں داخل نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو یہ ناانصافی ہوگی، اور جو گناہ گار ہے اللہ پر واجب ہے کہ اس کو معاف نہ کرے، اس کو جہنم میں ڈالے، اور یہ اس طرح کے ان کے عقائد تھے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پر کچھ واجب نہیں ہے، وہ چاہے تو ایک نماز اور تقوی پرہیزگاری والے انسان کو جہنم میں ڈال دے، ایک شرابی کبابی کو جنت میں ڈال دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اگر نمازی اور نیک کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال رہا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، لیکن یہ معتزلہ فرقہ کہتا تھا کہ نہیں اللہ پر واجب ہے، یہ ایک گمراہی تھی، نہ یہ نبی کی تعلیم ہے، نہ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ بہرحال معتزلہ کے نام سے تو وجود ختم ہے، لیکن الگ الگ علاقوں میں اس طرح کے خیالات رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو فرقے ماضی میں کبھی وجود میں آ چکے یا آج بھی کبھی وجود میں آئیں گے تو ان کی جڑ ختم نہیں ہوتی، وہ قیامت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک، جب تک اس امت میں گروہ بندی قائم رہے گی تب تک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں اس پہلے پیدا ہونے والے فتنے کے خیالات اور جراثیم موجود رہتے ہیں، نام اگرچہ بدل جاتے ہیں، جیسے ایک فرقہ تھا خوارج کا، ماضی میں پیدا ہوا تھا حضرت علی کے زمانے میں۔ خوارج کا کہنا یہ تھا کہ بندہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کر لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، مثلا اگر کسی نے فرض نماز چھوڑ دی تو وہ کافر ہو گیا، کسی نے جھوٹ بول دیا تو کافر ہو گیا، کسی نے کوئی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا تو وہ کافر، جو بڑے بڑے گناہ ہیں جس پر بڑی وعید ہے، اہل سنت والجماعت کے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، سنگین جرم ہوتا ہے، اور آخرت میں اگر وہ توبہ اس نے نہیں کی، بغیر توبہ کے مرا تو آخرت میں سزا ہوگی، لیکن وہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا۔ یہی صحابہ کا عقیدہ ہے، یہی نبی کا عقیدہ ہے، اور یہی پوری امت کا عقیدہ ہے۔ لیکن خوارج جو تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ نہیں، گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے وہ نکل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور فرقہ تھا جس کا یہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد، مرجئہ ایک فرقہ تھا کہ ایمان جب آپ لے آئے، دل سے یقین کر لیا اللہ اور اس کے رسول کا، زبان سے اقرار کر دیا، تو اب گناہ کرنے سے کوئی ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور نیکی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بس ایمان لا دیا ہو گیا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ نبی کی تعلیم کے اور صحابہ کے اجماعی فیصلے کے خلاف تھا، یہ بھی گمراہ فرقہ تھا۔ تو کہنا یہ ہے کہ جیسے شیعہ ایک فرقہ اصولی فرقہ تھا، اس کے اندر 22 یا 32 گروہ ہو گئے، معتزلہ کے اندر 8 گروہ ہو گئے، خوارج کے اندر 5 گروہ ہو گئے، کسی کے اندر 7 گروہ ہو گئے، اس طرح کل ملا کر 72 گمراہ فرقے اس امت کے اندر وجود میں آ چکے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا حق والا فرقہ، ما انا علیہ واصحابی والا فرقہ، اس امت کے علماء کا اب ہر زمانے میں یہ اتفاق رہا ہے جب سے یہ چاروں مسلک وجود میں آئے ہیں کہ اب اہل سنت والجماعت یہی ہیں۔ جو حنفی ہے اپنے عقائد اور اپنے مسائل کے اعتبار سے مکمل مسلک حنفی کی پیروی کر رہا ہے، یا جو شافعی مسلک کی پیروی کر رہا ہے، جو حنفی کی پیروی کر رہا ہے، جو حنبلی اور مالکی کی پیروی کر رہا ہے، مکمل، ایسا نہیں کہ کچھ رواج گھسا دیا، کچھ نفسانی خواہشات گھسا دیا، عقائد اور مسائل ہر اعتبار سے جو ان چاروں میں سے کسی بھی کی پیروی کر رہا ہے، علماء کا یہ اجماع ہے کہ یہی اہل سنت والجماعت ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ما انا علیہ اصحابی سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں، اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ اہل سنت والجماعت یعنی یہ چاروں فرقے، اہل سنت والجماعت انہی چاروں مسلک کے درمیان دائر ہے۔ اب جو ان چاروں میں سے کسی کی پیروی کر رہا ہے وہی اہل سنت والجماعت اور ناجی فرقہ میں سے ہے، جو ان فرقوں، ان ائمہ سے باہر ہے وہ گمراہ ہے، 72 میں سے ہیں۔ جیسے شیعہ یہ ان چاروں مسلک میں سے کسی کی پیروی نہیں کرتے، اہل حدیث غیر مقلدین ان چاروں میں سے کسی کی پیروی نہیں کرتے،
اسی طرح اور بھی بہت سے فرقے ہیں ہمارے بیچ میں جو ان چاروں میں سے کسی کی پیروی نہیں کرتے۔ اہل بدعت کا فرقہ جو اپنے آپ کو حنفی تو کہتا ہے لیکن بہت سی بدعات کا موجد ہے، اور بہت سے عقائد اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں اور ولیوں کے بارے میں ان کے بہت سے عقائد نبی کی تعلیم اور صحابہ کے فتاوی اور فیصلے کے خلاف ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت یعنی وہ اپنے کو حنفی کہتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ اور فقہائے حنفیہ کے عقائد اور تعلیم کے خلاف ہیں، تو وہ بھی حنفی نہیں ہے، وہ ان مسالک سے خارج ہیں۔ جو ان چاروں مسلک سے باہر ہے، کسی ایک عقیدے میں بھی اگر ان چاروں مسلک میں سے کسی کا مخالف ہے، وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہوگا، وہ اہل حق میں سے نہیں ہوگا۔ اہل حق صرف وہی ہوں گے جو ان چاروں مسلک میں سے کسی ایک کا مکمل پیروی کرنے والا ہو۔ اس لیے جب اللہ کے نبی اتنی خطرناک بات بیان فرما رہے ہیں کہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 گمراہوں میں ہوں گے، تو ہمیں اس بات کو جاننے کی اور پرکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک آسان سا نمونہ بتا دیا ہے، ایک جماعت نجات یافتہ جماعت کی جو پہچان نبی اور صحابہ کا طریقہ، اور بعد کے زمانے میں امت کے اجماع سے یہ بات اور واضح ہو گئی کہ اب جو 4 فقہی مسلک وجود میں آئے ہیں، جو عقیدے اور عمل میں مکمل ان کی پیروی کرتا ہے وہی اہل سنت والجماعت ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے عقائد، ہم حنفی ہیں تو امام ابو حنیفہ والے ہیں یا نہیں، ہم مسائل میں امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہ کے سارے عقائد، سارے مسائل وہی ہیں جو نبی کی احادیث سے اور صحابہ کی تعلیم سے مستنبط ہیں، وہ اہل سنت والجماعت میں ہوگا، نجات یافتہ ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے اندر ہے، یہ روایت تھی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ 72 فی النار، یعنی میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی اور 72 جہنم میں ہوں گے۔ پہلی روایت میں تھا کہ کلہم فی النار، یعنی سب کے سب جہنم میں ہوں گے۔ اس میں تھا کہ 72 جہنم میں ہوں گے، مطلب وہی ہے، صرف لفظ کا فرق ہے۔ وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک فرقہ جنت میں ہوگا، وہی الجماعہ، اور وہ کون ہے؟ اور وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ وہ فرقہ ہے جو امت کے اجماع کے ساتھ چلنے والا ہو، جماعت سے مراد اجماع امت، وہ فرقہ نجات پانے والا ہوگا، وہ فرقہ جنت میں ہوگا جو امت کے اجماع کو چلنے والا ہو۔ اور یہ امت کا اجماع ہے کہ اب اہل حق صرف یہی 4 ہیں، مالکی، حنبلی، شافعی اور حنفی۔ ان کے باہر جو ہے علامہ عبدالوہاب شعرانی نے، ابن تیمیہ نے، بڑے بڑے ائمہ نے یہ تمام وضاحت کر دی ہے کہ یہ امت کا اجماع ہے کہ جو ان چاروں ائمہ سے باہر ہے وہ گمراہی پر ہے، حق کے اندر نہیں ہے، حق انہی چاروں کے اندر اب منحصر ہے، ان کے باہر کچھ حق بچا نہیں ہے۔ تو یہ فرما دیا کہ جو جماعت کو یعنی اجماع امت کو پکڑے ہوئے ہے وہ جنت میں ہے۔ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ، فرماتے ہیں کہ عنقریب میری امت کے اندر کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاء، جن کے اندر خواہشات سرایت کر جائیں گی۔ وہ دین سے، سنت سے اور صحابہ کے فیصلوں سے وہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ چاروں مسالک کے ائمہ کیا کہہ رہے ہیں، امت کا اجماع کیا ہے، اس سے قطع نظر وہ صرف اپنی نفسانی خواہشات پر چلیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر خواہشات بالکل سرایت کر چکی ہوں گی، ان کے رگ و ریسے میں پیوست ہو گئی ہوں گی۔ کیسے؟ ایک مثال دے رہے ہیں، کما یتجار الکلب بصاحبہ، جیسا کہ کلب، یہ اردو کے اندر کلب کہتے ہیں ہڑک کو، یہ ایک زہر کی بیماری ہوتی ہے، پاگل پن کی، باولا پن۔ اب کلب کا ترجمہ کر لیا یا باولا پن، جیسا کہ باولا پن، پاگل پن سرایت کر جاتا ہے کسی کتے کے ساتھ۔ کتے کے اندر جب باولے پن کی ایک بیماری ہوتی ہے کتے کے اندر، تو اس کے رگ و ریشے کے اندر خون کے ایک ایک قطرے کے اندر سرایت ہو جاتی، وہ ہر وقت پگلاتا رہتا ہے، اور جب دیکھو وہ کسی کو ہاتھ اور منہ لگا دیتا ہے، کاٹنے پر رہتا ہے۔ اور دیکھا جاتا ہے کہ ایسے کتے کو سرکاری طور پر بھی گولی مار کر قتل کیا جاتا ہے۔ کتے کو جب وہ بیماری لگ جاتی ہے جس کو کلب بولتے ہیں، باولے پن کی بیماری، تو اس کتے کو جان سے مار دیا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے۔ کوئی دوا ایسی نہیں ہے کہ اس کو کھلایا جائے تو کتا ہوش میں آ جائے، ٹھیک ہو جائے۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اس کو مار دیا جائے، ورنہ جو اس کے سامنے آئے گا سب کو وہ کاٹے گا، اور جس کو کاٹے گا سب میں اس کا زہر پھیلے گا۔
تو یہ باولاپن کتے کے اندر ایک زہریلا مرض ہوتا ہے جو اس کے رگ و ریشے کے اندر ایک ایک جوڑ کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے باولاپن کتے کے اندر ایسا سرایت کر جاتا ہے کہ اس کی کوئی رگ اور اس کا کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا مگر اس میں باولاپن داخل ہو جاتا ہے، یعنی 100% بدن کے ایک ایک ذرے اور روئے کے اندر پاگل پن داخل ہو جاتا ہے، اور کتا انتہائی پاگل ہوتا ہے۔ اور ہم لوگوں نے ایسے پاگل کتے کو دیکھا ہے، اس کا آخری درجہ مارنا ہی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو کیفیت اس کتے کی ہو جاتی ہے، اسی طرح میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے وہ سنت سے اور صحابہ سے ایسا دور ہوں گے کہ ان کے اندر خواہشات گھس جائیں گی، اور خواہشات ایسا نہیں کہ تنی تنا گھسیں گی اور پھر ان کے سامنے سنت کی بات کی جائے تو ان کو سمجھ میں آئے، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کو کوئی دوا کام نہیں کرے گی۔ بدعات اور خواہشات ان کے اندر رگ و ریشے میں ایسے ہی سرایت کر جائیں گی جیسے کتے کے اندر باولاپن سرایت کر جاتا ہے۔ جیسے کتے میں جب باولاپن سرایت کر جائے تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، ایسے ہی ان لوگوں کا علاج اب ہدایت نہیں، یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے، ان کا علاج صرف یہ ہے کہ یہ مر کر جہنم میں جائیں گے، جہنم کے علاوہ ان کا اب کوئی اور علاج نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ میری امت کے اندر ہوں گے، چنانچہ ایسے لوگوں کا ظہور ہو چکا، ہر زمانے کے اندر ایسے لوگ ہیں، بڑی تعداد ہے ہمارے درمیان، ہمارے بیچ میں بھی، کہ جو بدعات اور خواہشات اور منمانی باتوں پر تو بہت تیزی سے عمل کرتے ہیں، لیکن دین اور سنت کی باتیں ان کو ہضم نہیں ہوتی، ان پر اشکالات ہوتے ہیں، ان پر طعن و تشنیع ہو جاتی ہے، جملے کس دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے کتے کے اندر، جیسے باولے پن کی طرح، جیسے باولے کتے کا علاج یہ ہے کہ اس کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، دنیا میں کوئی دوا کا اس کا علاج نہیں ہے، ایسے ہی جس کے اندر بدعات اور خواہشات ایسی سرایت کر جائیں تو سنت اور صحابہ کے طریقے سے ان کا علاج نہیں ہو پائے گا، ان کو وہ چیز ہضم ہی نہیں ہوگی، ان کا علاج صرف یہ ہے کہ وہ اسی حال میں مریں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔